نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے یہ ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور اختلافات کے نقصانات کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ اختلاف و انتشار اور نفرت کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر نفرت، اختلاف، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو، اور انشاءاللہ یہ موضوع آخری رہے گا، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے
اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، آج امت مسلمہ کا ہر فرد تقریباً گھر سے لے کر باہر تک اور باہر سے لے کر ایوان صدر تک اختلاف و انتشار کا شکار ہے۔ یہ ایک الگ مصیبت ہے۔ دوسری طرف یہ حکومت، یہ سیاست، یہ پارٹیاں، یہ فرقہ بندیاں، یہ دشمنان اسلام کی ترچھی نگاہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یہ ایک الگ مصیبت ہے۔ ان تمام مصیبتوں کے بیچ میں اگر ہم آپس ہی میں مختلف رہیں، منتشر رہیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، تو یہ مصیبت پر مصیبت ہے۔ ذرا غور کیجیے، آج ہم جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بہت ساری مصیبتیں، امتحانات، آزمائش میرے سامنے ہے، اور ان تمام مصیبتوں کے بیچ میں، ان تمام مشکلات کے بیچ میں اگر ہم آپس ہی میں مختلف ہو جائیں، منتشر ہو جائیں، دور ہو جائیں، تو یہ ڈبل مصیبت ہے، مصیبت پر مصیبت ہے یہ۔ جبکہ آج اس وقت ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل دشمنان اسلام کے ہم لقمہ اجل بن جائیں، اس کا لقمہ بن جائیں، اور پھر ہم سے یہ مدارس، یہ مساجد چھن جائیں، ختم ہو جائیں۔ جیسا کہ ابھی فی الحال کل کی خبر ہے کہ آسام میں یہ بل پاس ہو چکا ہے، یہ بل منظور ہو چکا ہے کہ آسام کے اندر جتنی دینی مدارس ہیں سب کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ کل کی خبر ہے، اور وہاں یہ بل پاس ہو چکا ہے، آسام کے اندر جو بھی مدارس ہیں، دینی مدارس، سب کو بند کر دیا جائے گا اب، اور اس جگہ پر اسکول کھول دیا جائے گا۔ تو دیکھیے، اگر ہم آپس ہی میں مختلف ہو جائیں، منتشر ہو جائیں، تو دیکھیے دھیرے دھیرے ہماری مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب سب ختم ہو جائیں گے، چھن جائیں گے، اور آپ کے سامنے دلیل موجود ہے، آسام کا منظر اب اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے محترم سامعین کرام کہ ہماری عبادات کا مقصد جہاں اللہ کو راضی خوش کرنا ہے، وہیں ہماری عبادات کا مقصد اتحاد بھی پیدا کرنا ہے، اتفاق بھی پیدا کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے، اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسلمان کا قبلہ ایک بنایا ہے، تاکہ ہم سب بھی ایک ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ سارے مسلمان ایک ساتھ مل کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارا دل بھی ایک ہو جائے، ہم سب ایک ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں ایک ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم بھی ایک ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حج کو ایک ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ایک ہو جائیں۔ اسی طرح 7ویں دن کے بعد جمعہ کو بنایا گیا ہے، اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر، مل کر، ایک مسجد میں بیٹھ کر ایک خطیب کا بیان سنتے ہیں، اور جو 7 دنوں کے اندر جو کمی، کوتاہی، ایمانی کمزوری ہو چکی ہے، اس کو وہ سن کر اس کو دور کرتے ہیں، اس کو تازہ کرتے ہیں، اس کو ریفریش کرتے ہیں اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عبادات کا جہاں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، وہیں ہماری عبادات کا مقصد اتحاد، اتفاق بھی پیدا کرنا ہے۔ ورنہ اللہ یہ اصول بناتا ہی نہیں، جو چاہے عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، مسجد میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، بازار میں پڑھ لے، لیکن نہیں، اللہ نے یہ اصول، یہ قانون بنایا ہے کہ نہیں، تم جہاں کہاں بھی رہو، مسجد اگر ہے اس محلے کے اندر،
اس معاشرے کے اندر، اور تم آس پاس کے اندر ہو تو تمہیں گھر میں نہیں پڑھنا ہے، دکان میں، مسجد یہ نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ تمہیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ کیوں؟ اتحاد اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ اصول بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے۔ تو ہمارے درمیان آج اس وقت اتحاد اتفاق کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے اتحاد و اتفاق کے فائدے اور اس کے نقصانات موجود ہوں، تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب لاکھ بول دیں آپ، کیونکہ انسانی فطرت ہے، جب اسے فائدہ ملتا ہے یا نقصان اسے لاحق ہوتا ہے تبھی وہ اس سے بچتا ہے، ورنہ آپ یوں ہی بیان کر دیجئے، کسی کو کہہ دیجئے یہ کرو یا اس سے رک جاؤ، تو جب تک اس سے فائدہ نہیں ملے گا یا نقصان نہیں وہ دیکھے گا تب تک کہ وہ اس کو حاصل نہیں کرے گا۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کے فائدے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اتحاد و اتفاق کے فائدے اور اس کے نقصانات پانچ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کے 5 فائدے کیا ہیں۔ اتحاد و اتفاق کے سب سے پہلا فائدہ کہ سب سے اعلیٰ مومن، سب سے افضل مومن مقام مرتبہ کے لحاظ سے، کیا مطلب؟ یعنی جو مومن اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے، محبت کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور ان کی طرف سے ملنے والی مصائب اور مشکلات پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو یہ مومن زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے اس مومن سے جو ایسا نہیں کرتا ہے، جو مل جل کے رہتا نہیں ہے، دور رہتا ہے۔ ترمذی شریف ابواب الزہد کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے مل کے رہتا ہے، اتحاد کے ساتھ رہتا ہے، اتفاق کے ساتھ میں رہتا ہے، اور مل جل کر رہنے میں جو مصیبت آتی ہے، جو مشکلات آتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو ایسا مومن زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے اس مومن سے جو لا یخالط الناس، جو لوگوں سے مل جل کے رہتا نہیں ہے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہتا نہیں ہے، ولا یصبر علی اذاہم، اور جو مومن صبر نہیں کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے مصیبتوں پر، مشکلات پر، تو یہ مومن ذرا کم ہے۔ لیکن وہ مومن جو آپس میں رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے ملنے والی مصیبت پر، تو یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ افضل ہے مومن۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مومن جو مومن مل جل کے رہتا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہتا ہے، اور مل جل کر رہنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو لغزشیں ہو جاتی ہیں بول چال میں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو ایسے مومن کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ مومن زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے اتحاد و اتفاق کا پہلا فائدہ کہ وہ مومن زیادہ اعظم ہو جائے گا، زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اسی طرح اتحاد و اتفاق کا دوسرا فائدہ، ایک جسم ایک عمارت، کیا مطلب؟ یعنی جب سارے مسلمان آپس میں مل جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں، ایک انسان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک جسم سے، ایک انسان سے بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اسی طرح جب سارے مسلمان مل جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اور جب کسی جسم کے حصے میں درد محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو سارا جسم اس کو برداشت کرتا ہے، اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب سارے مسلمان مل جاتے ہیں آپس میں، تو
اس سے بہت سارے کام فائدے ہو سکتے ہیں. اور جب کسی مومن کے اندر تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، تو اس تکلیف کو سارے مومن برداشت کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اتحاد و اتفاق کا. اسی مثال کو، اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا ہے. بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. کتنی اچھی مثال اللہ کے نبی نے پیش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ تم مومن کو دیکھو گے آپس میں رحم کرم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. جب کسی جسم کے حصے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. تو یہ مثال کس کی ہے؟ ایک مومن کی ہے. جب سارے مومن مل جاتی ہیں یا کسی مومن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو سارے مومن اس کو محسوس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. اسی طرح مومن کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے. جس طرح ایک بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، اسی طرح جب سارے مسلمان مل جاتے ہیں تو پختہ ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے بلڈنگ کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو قوت دیتی ہے، تقویت دیتی ہے، اسی طریقے سے جب سارے مومن مل جاتی ہیں تو اس کی طاقت، قوت مضبوط ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اسی مثال کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیش کیا ہے. بخاری شریف کتاب الادب کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المؤمن کیا؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کالبنیان عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو قوت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ ثم شبک بین اصابعہ، اپنے دونوں انگلیوں کو سمیٹ لیا، گھسا دیا اس طرح. اس طریقے سے یہ دونوں انگلی جب مل جائیں گے تو بڑا مضبوط ہو جائے گا. عمارت اس طرح ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. دیوار جب بنتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جب سارے مسلمان مل جائیں گے تو اس طریقے سے ہو جائیں گے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دی کہ سمجھایا ہے کہ سمجھ جاؤ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں. اسی طرح اتحاد و اتفاق کا تیسرا فائدہ کہ اتحاد و اتفاق سے برکت پیدا ہوتی ہے. یعنی جہاں ایک مومن کو اتحاد و اتفاق سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کرنے والے لوگوں پر خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے لوگ، گاؤں والے لوگ آمنوا، ایمان لے آئیں، اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، تو اللہ کیا کرے گا اس کے بدلے میں؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ایسے لوگوں پر زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. تو کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ کو مان لینا، ایمان لے آنا، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کر لینا، اللہ سے ڈر جانا، جو غلط ہے اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ برکت کے کھلنے کا ذریعہ ہے. یہ اسی طرح اتحاد و اتفاق کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ اتحاد و اتفاق اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کی بنا پر، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم دل بنا دیے گئے ہیں. کیا معلوم چلا کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہنا
مل جل کر رہنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بفرض محال مان لیا جائے، اگر آپ سخت دل ہو جاتے ہیں، سخت مزاج بن جاتے ہیں، تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو صحابہ، جو آپ کے ساتھی، جو آپ کے ماننے والے، جو آپ کے چاہنے والے آس پاس بیٹھی ہیں، ارد گرد بیٹھی ہیں، وہ آپ سے بھدک جاتے ہیں۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سے وہ بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہنا، مل جل کر رہنا، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اللہ کی رحمت کی پہچان ہے۔ اسی طرح اتحاد و اتفاق کا پانچواں فائدہ کہ اتحاد و اتفاق کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ ذرا غور کیجیے گا، اتحاد سے سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیے، جب گھر کے اندر میں 4 بھائی ہوں اور چاروں کی معاملات اچھی ہوں، درست ہوں، گرچہ وہ چاروں بھائی غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، نمک روٹی کھاتے ہوں، لیکن اتحاد کے ساتھ میں رہتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے جان چھڑکنے کے تیار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب وہاں پر غریب ہونے کے باوجود بھی، مفلس ہونے کے باوجود بھی وہ چاروں بھائی بڑے اچھے سے رہیں گے، خوشی کے ساتھ میں رہیں۔ کیوں؟ وہاں اتحاد موجود ہے، وہاں اتفاق موجود ہے، گرچہ وہ غریب ہیں۔ لیکن اس کے برعکس سے، اس کے الٹا آپ لے لیجیے، آپ 4 بھائی موجود ہیں ایک گھر کے اندر، اور چاروں بھائی میں اختلاف ہے، انتشار ہے، گالی گلوچ ہے، تو اب وہ لاکھ مالدار بن جائیں، لاکھ پیسے والے ہو جائیں، ان کے پاس کھانے کی ہر چیز موجود ہو، اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں، لیکن اختلاف و انتشار کی وجہ سے اس کا ہمیشہ مائنڈ ڈسٹرب رہے گا، ہمیشہ خراب رہے گا وہ۔ تو پتہ اس سے کیا چلا؟ اتحاد و اتفاق سے سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور یہ اتحاد اتفاق ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، سارے خزانوں سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم۔ لو انفقت، اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر میں جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر آپ ان تمام خزانوں کو، ان تمام نعمتوں کو خرچ کر ڈالیں اور اس کے بدلے میں خریدنا چاہیں آپ اتحاد کو، اتفاق کو، تو آپ خرید نہیں سکتے ہیں، آپ لے نہیں سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی اتحاد، اتفاق پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اتحاد پیدا کرنا چاہیں، سارے نعمتوں کو بیچ کر، خزانوں کو بیچ کر، پھر بھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد، اتفاق یہ نعمتوں سے سب سے اعلیٰ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہے اتحاد و اتفاق کے 5 فائدے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اختلاف و انتشار کے نقصانات کیا ہیں۔ اختلاف و انتشار کا پہلا نقصان بزدل کا ہو جانا، دشمنوں کے دل سے روب دبدبا کا ختم ہو جانا اور دشمنوں کا مسلط ہو جانا۔ یعنی جب کوئی قوم، کوئی جماعت اختلاف و انتشار کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اور دشمنوں کے دل سے اس کا روب دبدبا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح دشمن اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ انفال میں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ اگر اختلاف کرو گے، انتشار کرو گے، تب کیا ہوگا؟ اللہ آگے بیان فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، روب، دبدبا نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے اور مسلط ہو جائیں گے۔ اور اس کی زندہ جاوید مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اس کی زندہ جاوید مثال غزوہ احد کا واقعہ ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ آپ
بخاری شریف کتاب الجہاد کی روایت ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ، ایک جماعت، ایک فوج عبداللہ بن جبیر کی ماتحت میں ایک پہاڑی پر مقرر کر دیا، متعین کر دیا، اور حکم یہ دیا کہ جب تک کہ ہم کچھ نہ کہیں ہلنا یہاں سے نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہم ہاریں یا جیتے، تمہیں ہلنا یہاں سے نہیں ہے، تمہیں حفاظت کرنا ہے، دشمن پیچھے سے آئے نہ آئے اور حملہ نہ کر پائے، تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا، حکم تھا۔ لیکن جب شروع میں جب مسلمان جیتنے لگے، اس کے آثار سمجھ میں آنے لگے، تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان جیت رہے ہیں، الحمدللہ، جو ہارنے والی بات تھی نہیں، ویسی اب بات نہیں ہے، اب جیت رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور مال غنیمت سامنے پڑا ہے، تو اب کیا ضرورت ہے یہاں کھڑے رہنے کی، چلا جائے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے۔ اب تو الحمدللہ مسلمان جیتنے والے ہیں، سارے مسلمان مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، بالکل جیت جائیں گے آپ۔ تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہاں کھڑے ہونے سے فائدہ نہیں ہے، اب یہاں سے چھوڑا جائے، اس پہاڑی کو چھوڑ دیا جائے، چلو مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے۔ تو جب عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے جب چلنے لگے، نکلنے لگے اس پہاڑی کو چھوڑ کر، تو اس وقت عبداللہ بن جبیر نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، کیا تمہیں نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا پتہ ہے کہ تمہیں اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہلنا نہیں یہاں سے ہے۔ تم جا رہے ہو، تم اس جگہ چھوڑ رہے ہو، تم پہاڑ کو چھوڑ رہے ہو، تم مخالفت نبی کے نہ کرو، دشمن پیچھے سے ہمراہ آور ہو جائیں گے۔ تو لیکن وہ بات نہیں مانے، وہاں سے وہ نکل گئے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی عبداللہ بن جبیر کے ساتھی اس پہاڑی کو چھوڑے، ویسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ حملہ کر دیے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر۔ تو اس طرح کیا ہوا؟ اس طرح مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا تھا، آپ کو وہاں کھڑے رہنا ہے، وہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ اختلاف کر دیا، انتشار کر دیا، وہاں سے ہٹ گئے۔ اگر نہ ہٹتے تو جنگ وہ جیت جاتے، لیکن وہ ہٹ گئے، جنگ ہار گئے، دشمن اس پر مسلط ہو گئے، حاوی ہو گئے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے اختلاف انتشار کا سبب یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن آپ پر حاوی ہو جائیں گے، آپ پر مسلط ہو جائیں گے، جیسے یہاں ایسا ہوا غزوہ احد میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث لے لیا آپ، ابو داؤد شریف کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ غیر لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جیسا کہ کھانے والا بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، پل پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری تعداد کم ہوگی؟ جب دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، حاوی ہو جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، تو کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے جو ایسا ہونے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم تعداد میں زیادہ ہوگے، کم نہیں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، تمہاری حیثیت خش و خاشات کی طرح ہو جائے گی، تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی تم بے وزن ہو جاؤ گے اور بے قیمت ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے دل سے تمہارا روب دبدبا نکال لیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا؟ ہم زیادہ ہوں گے، زیادہ ہونے کے باوجود بھی دشمن ہم پر حاوی ہو جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہونے لگے گی، تب اس وقت ایسا ہوگا۔ تم زیادہ ہوگے، لیکن زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت خش و خاشات کی طرح ہو جائے گی، تم بے وزن اور بے قیمت ہو کر رہ جاؤ گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، تعداد میں زیادہ ہے لیکن منتشر ہیں، مختلف ہیں، ٹولی میں بٹے ہوئے ہیں، تو آج دشمن ہم پر حاوی ہو جا رہے ہیں، مسلط ہو جا رہے ہیں، مسجد ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، مدرسے میرے ہاتھ سے جا رہی ہیں، مکتب میرے ہاتھ سے جا رہی ہیں، سب چھینا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دشمن ہم پر حاوی ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، منتشر ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہے اختلاف و انتشار کا پہلا نقصان۔ اسی طرح
اختلاف و انتشار کا دوسرا نقصان کہ اختلاف و انتشار یہ شیطان کو بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اختلاف و انتشار یہ شیطان کا محبوب مشغلہ ہے، اچھا مشغلہ ہے یہ، اور شیطان کی نظر میں یہ کام بڑا اہم ہے، بڑا اونچا ہے۔ مسلم شریف کتاب صفات المنافقین کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس جو سب سے بڑا شیطان ہے، جو سردار ہے سارے شیطانوں کا، ابلیس اپنا عرش کہاں بچھاتا ہے؟ پانی پر بچھاتا ہے، اور وہیں سے تمام لشکروں کو بھیجتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، اور اس کے لشکروں میں سے سب سے بڑا شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابلیس سے، میں نے فلاں فلاں فتنہ برپا کر دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا۔ کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے، تم نے یہ بڑا کام نہیں کیا ہے۔ پھر ایک اس کے لشکر میں سے شیطان آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر بیوی کے درمیان اختلاف انتشار پیدا کر دیا، اور اتنا اختلاف کر دیا، اتنا انتشار پیدا کر دیا، اتنا نفرت ڈال دیا دونوں کے درمیان، یہاں تک کہ دونوں میں دوری ہو گئی، جدائی ہم نے پیدا کرا دیا، طلاق کی نوبت لا دیا ہم نے۔ تو اب وہ ابلیس اس شیطان کو اٹھتا ہے اور گلے سے لگا لیتا ہے، چمٹا لیتا ہے، اب کہتا ہے واقعی تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، شاباش، واقعی تم بڑا شیطان ہو، تم بڑا اچھا کام کیے ہو۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ شیطان کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ اختلاف انتشار پیدا کر دینا، پھوٹ ڈال دینا، شوہر بیوی کے اندر، مسلمان کے اندر، بھائی بھائی کے اندر، سب کے اندر میں۔ تو یہ محبوب مشغلہ اس کا ہوتا ہے، تو شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے اختلاف انتشار کر کے۔ اسی طرح اختلاف و انتشار کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے علم کو اٹھا لیا جاتا ہے، علم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب فضل لیلۃ القدر کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا رہے تھے شب قدر کی تعین کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کس رات میں ہوگی۔ تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، تو وہ علم کو اٹھا لیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے صحابہ کرام کے پاس تو یہ کہا کہ میں تمہارے پاس شب قدر کی تعین کو بتانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن فلاں مسلمان جھگڑا کرنے لگے، فساد برپا کرنے لگے، تو اب اس کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، جھگڑا کرنے کی وجہ سے یہ علم کو اٹھا لیا گیا ہے، اب چھین لیا گیا ہے، اب ختم کر دیا گیا۔ اب تم اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ بہتر ہو، زیادہ اچھا ہو۔ تو اب دیکھیے نتیجہ کیا نکلا؟ اختلاف سے، انتشار سے ایک علم کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اختلاف، جھگڑا، فساد علم کو اٹھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح اختلاف و انتشار کا چوتھا نقصان کہ بدترین لوگ، یعنی اختلاف و انتشار پیدا کرنے والے اس زمین کے اوپر سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرار الخلق عند اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چغل خور ہوتے ہیں، چغلی کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کی بات کو وہاں، وہاں کی بات کو یہاں، کیوں؟ لڑانے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے۔ اور المفرقون بین الاحبہ، سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپس میں اختلاف پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، انتشار پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ ہے چوتھا نقصان۔ اسی طرح آخری نقصان اختلاف و انتشار کا پانچواں نقصان اور آخری نقصان کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا، یعنی اختلاف و انتشار کرنا یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، ان کا شیوا ہے۔ جو لوگ اختلاف و انتشار کرتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، تو یہ اختلاف و انتشار کرنا، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہو گیا، انہی کی طرح ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
کہ اے ایمان والو، اے مومن سن لو کہ ولا تکونوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. کس کی طرح؟ یہودی کی طرح، نصارہ کی طرح. مراد یہاں پر یہ ہے ولا تکونوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تکونوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کالذین تفرقوا، جو لوگ فرقہ بندی کا شکار ہو گئے، واختلفوا، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا، انتشار کیا، من بعد ما جاءہم البینات، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے اختلاف کرنا، انتشار کرنا، نفرت کی بیج بونا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا شیوہ ہے یہ. تو یہ ہے اتحاد و اتفاق اور اس کے نقصانات کے 5 فائدے اور 5 نقصانات. اگر یہ فائدے اور نقصان کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس اسباب کو جان کر ہمارے درمیان کچھ تبدیلیاں انشاءاللہ آ سکتی ہیں اور ہم اتحاد اتفاق پیدا کر سکتے ہیں اور اختلاف انتشار ہم سے ختم ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق ایک ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دل کو بھی ایک کر دے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.